پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. اپنا آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے. جس طرح سے مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے امریکہ میں لوگوں کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا جا رہا ہے, ان کے لیے راشن کی تقسیم کا اہتمام کیا جا رہا ہے, ان کے لیے افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے, دسترخوان سجائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم آج بات کریں گے ایسی ہی ایک تنظیم کی, اور ہم ذکر کریں گے اس تنظیم کا کیونکہ وہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ اب پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں لوگوں میں کار خیر سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان میں راشن کی تقسیم یقینی بنائی جا رہی ہے, ان کے سحر و افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور مختلف مد میں ان کی سپورٹ کے لیے کیا کچھ اس تنظیم کی جانب سے کیا جاتا ہے, اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے. ساتھ ساتھ ہم کچھ ذکر کریں گے پاکستان کا بھی کہ جہاں بہت ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے پیمانے پر سماجی کاموں میں اضافہ ہو جاتا ہے. مختلف چھوٹی بڑی NGOs کے تحت لوگوں کے سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے, ان کے لیے دسترخوان سجائے جاتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ان کے لیے مختلف اقسام کی اور دیگر بھی سہولیات فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں جو سالہ سال جاری رہتی ہیں. انہی دونوں موضوعات کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے کہ امریکہ میں تو لوگوں کے لیے کام ہو ہی رہا ہے, کووڈ-19 کے دوران بھی لوگوں کی سپورٹ میں کام ہوا. اب امریکہ میں وہ تمام تر لوگ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, پاکستانی ہیں, پاکستان میں بھی یہ کام سر انجام دے رہے ہیں, اور پاکستان میں جو تنظیمیں موجود ہیں وہ وہاں پر کس طرح سے لوگوں کے لیے کار خیر کا کام سر انجام دے رہی ہیں, اس پر بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان امریکن کونسل کے چیئرمین سیم خان, اور پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے الخدمت کے رہنما ہیں جنید مکاتی. ایک بڑے پیمانے پر وہ بھی رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے سحر و افطار کا اہتمام کر رہے ہیں. دونوں مہمانوں سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. With a simple share your ideas, tell your story, connect to all of your social media in one place, get people excited, change here, update there, to get connected, to share, and sell anywhere, and start making a different future. Start different at GoDaddy.com. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جس طرح سے ہم نے بات کی کہ پاکستان سے باہر یعنی یہاں امریکہ میں رہنے والے پاکستانی کتنا درد دل رکھتے ہیں پاکستانیوں کے لیے, پاکستانی مستحقین کے لیے, یا پاکستان میں جو غریب طبقہ موجود ہے, جو ضرورت مند لوگ موجود ہیں, ان کی ضرورتوں کا کس طرح سے خیال رکھتے ہوئے ان کی وہ تمام تر ضروریات پوری کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں. اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے. پاکستان امریکن کونسل کے چیئرمین سیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سیم خان, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ پاکستان امریکن کونسل کتنے عرصے سے یہ کام کر رہی ہے اور اس میں آپ کے ساتھ کتنے سپورٹرز موجود ہیں؟ آج سے تقریباً 7 سال پہلے بہت سارے جو ہمارے پاکستانی نیو جرسی اور نیو یارک میں رہتے تھے, انہوں نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان میں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو سب مل کے اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہاں امریکہ میں بلکہ پاکستان میں بھی لوگوں کی ہم کس طرح مدد کر سکیں. تو اس میں بہت سارے لوگ تھے, ڈاکٹر زبیر ہیں, احمد شاہین ہیں, انیلا نقوی ہیں, اور بہت ساری خاتون بھی ہیں جو اس میں ہیں, نک سلیم, اور میں نام لینا چاہوں گا تو یہاں بہت سارے ایسے سینکڑوں نام ہوں گے جو کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. سیم خان, یہ بتائیے کہ اس کام میں کون لوگ ہیں جو آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف طریقہ کار سے؟ اب تک کتنے اقسام کی کس طرح کی کنٹریبیوشن رہی ہے؟ ہم نے جب یہ شروع کیا آج سے تقریباً 10 دن پہلے, تو ایک آواز پہ لوگوں نے تقریباً کوئی 25,000 کے قریب ہمارا جمع ہوا, اور یہ پروسیس ابھی جاری ہے. تو اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو پاکستان امریکن PAKCouncil.org پہ جائیں تو وہاں پر بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ پیسہ جو ہے اس کا ایک ایک چیز کا حساب رکھا گیا ہے,
اور ان پیسوں سے ہم نے پاکستان کے بڑے شہروں میں جس طرح کراچی، لاہور، ساہیوال، سیالکوٹ، وہاں پر ہم نے راشن کا انتظام کیا ہے. فیز 1 ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہو چکا ہے، جہاں پر کراچی اور لاہور میں 2 بڑے شہروں میں ہم نے 500 لوگوں کے میں ایک مہینے کی گروسری دی ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ مختلف افراد جو ہیں وہ مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ لوگوں کی امداد کے لیے، مستحقین افراد کی امداد کے لیے کام کر رہی ہیں. پاکستان میں بھی کئی افراد مستحقین کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا خیال کیسے آیا کہ پاکستان میں جو مستحقین ہیں ان کی مدد کی جائے؟ جتنے بھی تارکین وطن ہیں جو پاکستان چھوڑ کے مختلف ممالک میں آئے، اسپیشلی یہاں امریکہ میں ہم ہیں، تو انہوں نے اپنے کاروبار میں ہوں یا اپنے پروفیشنلز ہوں، انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انہوں نے بڑا اپنی فیلڈ میں نام کمایا. تو لیکن وہ ہیں پھر بھی پاکستانی، ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے اپنے پاکستانی بھائی جو کہ پاکستان میں ابھی بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں صبح ایک وقت کے کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جو روزانہ دہاڑی والے لوگ ہیں جن کو شام کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. تو اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہمیشہ جب بھی رمضان آئے یا کوئی اور دوسری آفات آئیں تو ان پاکستانی بھائیوں کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. تو اس سال بھی یہ تمام لوگ یہاں جو مخیر حضرات ہیں ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت معاشی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، تو ہم کیوں نہ ہم جو ہمارے بھائی ہیں جن کے گھروں میں بہت سارے چولہے نہیں جلتے، ایک وقت کا چولہا جلتا ہے، تو ان کی مدد کی جائے. اور اس میں یہاں رہنے والے جو مقامی لوگ ہیں، نہ صرف نیو جرسی میں بلکہ تمام امریکہ کے شہروں سے لوگوں نے ہمیں کالیں کی ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رحم و کرم سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کو ویڈیوز میں آپ کو دکھائیں گے کہ کراچی، لاہور کے بڑے بڑے شہروں میں یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور ہم تمام جو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان سب کی مدد سے مل کے یہ پورے مہینے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا، اگر آپ لوگوں کے اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے کوئی لوگ عطیات بھیجنا چاہیں، کچھ فنڈز دینا چاہیں اس سلسلے میں، تو کس طرح سے یہ تمام تر اس کا پروسیس ہوگا جسے فالو کرتے ہوئے وہ آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اس فنڈ کے لیے ہم نے بہت سارے ڈیفرنٹ چینل ہیں. آپ پاکستان امریکن کونسل کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، pakcouncil.com پہ. وہاں بھی آپ جائیں گے تو وہاں ڈونیشن کا پیج ہے، وہاں پر ڈونیشن کو کلک کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں. پے پیل کے تھرو بھی آپ دے سکتے ہیں. ایک فون نمبر ہے زیل کے تھرو اگر پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 7322073812. اور بہت سارے اور بھی تمام ہمارے جو نیو جرسی کا ایڈریس ہے وہ آپ کو ویب سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس ایڈریس پہ بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کی تنظیم کے پاس ڈونیشن کا کیا ریکارڈ ہوتا ہے؟ اگر کوئی یہ جاننا چاہے تو یہ کس طرح سے جان سکتا ہے کہ کیا کچھ آپ لوگوں کو ڈونیٹ کیا جا چکا ہے اور وہ کس مد میں، کہاں کس طریقہ کار سے استعمال ہوتا رہا؟ ہم نے یہاں ایکسل شیٹ مینٹین کی ہوئی ہے، جو جن لوگوں سے ہم نے پیسے لیے ہیں، چاہے وہ پے پیل کے تھرو، چاہے ہماری ویب سائٹ کے تھرو یا زیل کے تھرو، سب ایک پائی کا ہم لوگوں نے حساب کتاب رکھا ہے. اور پاکستان میں بھی جو ہم نے خرچہ کیے ہیں اس کی بھی شیٹس، ہر شہروں کی شیٹس ہمارے پاس موجود ہے. کن کن لوگوں کو دیے ہیں ان لوگوں کے نام ہیں، اور جس وقت جو چاہے ہم سے آگے پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے، اور ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ سب بہت ویل آف لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، کانٹریکٹرز ہیں، بلڈرز ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کا ایک چیز کا حساب دیا جائے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. سیم خان، کیا آپ کی جانب سے امریکہ میں بھی مستحقین کی مدد کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ پاکستان امریکن کونسل ایک ایسی واحد آرگنائزیشن ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی رہنے والے، نہ صرف پاکستانی بلکہ اگر آپ جب کرسمس پہ لوگ آتے ہیں تو ہم بہت سارے ایسے شہر ہیں اسکولوں میں جا کے جہاں بچوں کو گفٹ دیتے ہیں کرسمس کے موقع پہ. جب افریقن امریکن کے کچھ ایسے چرچ ہیں جہاں پر ہم لوگ جمعے کے دن ہم لوگ وہاں نہ صرف رمضان کے دنوں میں بلکہ عام دنوں بھی ایک ہم فوڈ پیش کرتے ہیں ان کو فری میں. ٹرکی جب آتی ہے، تھینکس گیونگ کا موقع آتا ہے تو تھینکس گیونگ کے موقع پہ بھی لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. تو پاکستان امریکن کونسل جب بنی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی امریکن جو امریکہ میں رہنے والے تھے ان کو ہم یہاں کے سسٹم میں ڈھال سکیں، مین اسٹریم پالیٹکس میں انوالو کر سکیں، پبلک افیئرس میں انوالو کر سکیں. اس کے بعد جب یہ آرگنائزیشن چلنے لگی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے بھائیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کی مدد کی جائے. اور اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5-7 سالوں میں
ہم اس کا پروف بھی ہے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے پاکستان میں بلکہ امریکہ میں بھی جن جن لوگوں کی ہیلپ کر سکتے تھے اور وہ کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, کیا آپ کی تنظیم کی یہ مہم پورے سال جاری رہتی ہے یا صرف رمضان المبارک کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مستحقین یا ضرورت مند افراد ہیں ان کے لیے راشن کی تقسیم اور سحر و افطار کے اہتمام کا جو ہے وہ تمام تر سلسلہ شروع کیا گیا؟ یہ صرف رمضان کا مہینہ ہم نے اس وجہ سے سوچا کہ کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں مستحقین تک پہنچ جائیں. اس کے علاوہ ٹیوب ویلز لگوانے کی جہاں بات ہوتی ہے, اس کے علاوہ واٹر فلٹر سسٹم مختلف شہروں میں, کراچی میں بھی ہم نے 2 لگوائے ہیں, اور ابھی لاہور میں بھی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں علاقہ غریب ہو اور جہاں پر لوگوں کو فلٹر پانی, ٹھنڈا پانی نہ ملتا ہو تو اس میں بھی ہم کرتے ہیں. اسکول میں کہیں ایسے بھی گاؤں کے جو اسکول ہیں جہاں پر لوگوں کو کتابیں میسر نہیں ہیں تو اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ عام تمام لوگوں کی مدد سے چلتا رہے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اب یہاں جب اس ملک میں آئے تو کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے اپنے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں, مجھے, سب کو اتنی توفیق اور اتنی عزت دی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو پاکستان میں رہنے والے بہن بھائی ہیں ان کی جس طرح سے ہو سکے مدد کریں. اور یہ کار خیر نہ صرف آپ کو اللہ تک کے قریب کرے گا بلکہ اس میں آپ اپنے ملک کی بھی خدمت کر سکیں گے. بہت شکریہ. سیم خان ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان امریکن کونسل کے چیئرمین, اور بتا رہے تھے کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان میں بھی مستحقین کی امداد کے لیے اب بڑے پیمانے پر جس طرح سے کام شروع کیا جا رہا ہے اس کو مستقبل میں مزید بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اپنے دوسرے مہمان جنید مکاتی سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.